آپ چاہتے ہیں میرا اچھا مکان ہو، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ اسٹامپ پر لکھ دیتا ہوں کہ چند ہی دن میں آپ کا گھر بن جائے گا۔ یعنی آپ چاہیں تو چند ہی دن میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے، اور آپ کو انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے گھر پر کام شروع ہو جائے گا، معماران کام کرنے لگ جائیں۔ آپ کا گھر ہے لیکن اچھا نہیں، تو دوسرا خوبصورت مکان آپ کو مل جائے گا۔ اپنا گھر، اچھا گھر، بڑا گھر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں، جن میں بہت بڑی نعمت اپنا گھر ہے۔ جن لوگوں کا اپنا گھر نہیں، ان سے پوچھ لو کہ اپنا گھر کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، خانہ بدوشوں کی طرح، کبھی ایک جگہ کرایہ پر مکان لے لی، کبھی دوسری جگہ مکان کرایہ پر لے لی، بھائی خالی کر لو گھر۔ تو اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جس کو یہ نعمت مل جائے اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہ ہو، آپ کا گھر ہو لیکن وہ چھوٹا گھر ہے، یا اس میں آپ کو سکون نہیں، آپ بڑا گھر لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا اچھا مکان ہو، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ اسٹامپ پر لکھ دیتا ہوں کہ چند ہی دن میں آپ کا گھر بن جائے گا۔ یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا، اور آپ کا اپنا گھر ہوگا، اپنا مکان ہوگا انشاءاللہ العزیز جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ بس چھوٹا سا وظیفہ ہے، قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں۔ آج تک میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ناکام نہیں ہوا، ان کا آج اپنے اپنے گھر ہیں۔ تو آپ بھی اپنا گھر بنا لیں۔ جس کا اپنا گھر نہ ہو، خدا را یہ وظیفہ پڑھیں، اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کے گھر پر کام شروع ہو جائے گا۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہے، اور احادیث میں بھی جو دعائیں آئی ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو بڑا گھر، اچھا مکان انسان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ جس کا اپنا گھر نہ ہو در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں، ایک گھر میں سیٹل ہو جاتا ہے تو وہ مالک مکان کہتا ہے بھائی ایک مہینے میں گھر خالی کر لو۔ آپ کا سکون برباد، آپ کا سامان برباد، کبھی ایک طرف سامان لے کے جا رہے ہیں کبھی دوسری طرف۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی قسم، اللہ کے کلام قرآن عظیم میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ آپ چاہیں تو چند ہی دن میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے، اور آپ کو انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے گھر پر کام شروع ہو جائے گا، معماران کام کرنے لگ جائیں گے آپ کے مکان، چند ہی دن میں آپ کا مکان بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس کو بھی آج تک میں نے یہ وظیفہ دیا ہے الحمدللہ آج مجھے دعائیں دے رہے ہیں کہ بھائی کسی فقیر نے ہمیں یہ وظیفہ، آپ بھی انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے جب آپ کا بھی اپنا گھر ہوگا۔ آج آپ کا گھر ہے لیکن اچھا نہیں، تو دوسرا خوبصورت مکان آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ بس اجازت عام ہے وظیفے کی، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں
4 شرائط کے ساتھ ان کو بڑے غور سے سنیے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کا شرط ہے کہ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا، اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہو جاتی، کیونکہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے۔ تو آپ فرض نہیں پڑھ رہے، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو خدا نخواستہ اس کا وظائف، اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے کیونکہ حرام مال پڑا ہے۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو یقین کامل نہیں، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق آپ کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن آپ نے اس کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے پہلے۔ جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا صحیح اثر ہوگا، لیکن قرآن عظیم تو ویسے ہی صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو ان 4 شرائط کے ساتھ شروع کریں وظیفے کو، اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کا اپنا گھر ہوگا۔ آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد، اگر آپ نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو نور علی نور۔ تہجد کی نماز بہت اہم نماز ہے۔ جو مسلمان چاہتا ہے مجھے آخرت میں بڑے بڑے درجے مل جائیں اور انشاءاللہ قبر کے اندھیروں میں مجھے روشنی مل جائے، تو اس کو اٹھنا چاہیے تہجد کی نماز کے لیے، اور اندھیرے والی نماز یعنی تہجد کی نماز اسے پڑھنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ بڑے بڑے درجے ملیں گے اور قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، انشاءاللہ روشنی ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد جتنا تہجد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں۔ صلاۃ حاجت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار قل یا ایھا الکافرون سورت یعنی سورہ کافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ 170 بار پڑھیں۔ 111 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہوگا، ورنہ جو بھی درود ہو پڑھ سکتے ہیں۔ 170 بار یہی آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 10 کو 170 بار پڑھ کر آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے گھر کے لیے انشاءاللہ چند دن آپ اس پر عمل کریں، اور آخری حد جو ہے 40 دن تک ہے، یعنی 40 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، ورنہ 40 راتوں میں، 40 دنوں میں آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کے گھر پر کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دے گا، اپنی خوشیوں والا گھر، سکون والا گھر، راحت والا گھر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔